رہی ہے۔ بھارت سمیت خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ڈیلٹا ویرینٹ کراچی سمیت کئی شہروں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کراچی میں آج سے پھر پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں، لیکن عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پابندیاں اور لاک ڈاؤن کورونا پر قابو پانے کا مستقل حل نہیں ہے۔ کورونا کو شکست دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوانا ہوگی، ورنہ معاشی سرگرمیوں کی بار بار بندش کے باعث پاکستان کو بھی بھارت جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں طویل لاک ڈاؤن کے نفاذ کے باعث بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی اور متوسط طبقے کے افراد بھی خوراک کے حصول کے لیے قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی ہماری آج کی اہم ترین خبر، تو آئیے اس پر اور دیگر خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں ہوں سارا سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ کورونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کی آمد کے ساتھ پاکستان میں کورونا وبا کی چوتھی لہر پھیلنا شروع ہو گئی۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ آج مثبت کیسز کی سب سے زیادہ شرح گلگت میں 23.1% ریکارڈ کی گئی، اسکردو میں 21.2%، کراچی میں 19.2%، جبکہ راولپنڈی میں مثبت کیسز کی شرح 11.9% تک جا پہنچی۔ سندھ بھر میں آج پھر سے پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ ہوٹلوں میں انڈور ڈائننگ آج سے بند ہو جائے گی۔ کل سے پبلک ٹرانسپورٹ میں 50% مسافر سفر کر سکیں گے۔ ساحل و پارک سمیت تمام تفریحی مقامات بھی کل سے بند ہو جائیں گے۔ پہلی تا 8ویں تک اسکول بھی ہفتے سے بند کر دیے جائیں گے، تاہم میٹرک امتحانات شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ NCOC کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اسپتالوں اور انتہائی نگہداشت میں کورونا مریضوں کی آمد تیزی سے جاری ہے۔ کورونا وائرس کی یہ بھارتی قسم خطے کے ممالک میں تباہی کی وجہ بنی ہے۔ برائے مہربانی SOPs کا خیال رکھیں اور جلد از جلد ویکسین لگوائیں۔ اپنی اور دوسروں کی زندگیاں داؤ پر نہ لگائیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ بھارت میں سخت ترین لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگاری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ متوسط طبقے کے افراد بھی راشن کے حصول کے لیے قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی بلومبرگ کی اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ صحیح وقت پر صحیح اقدامات نہ کیے جائیں تو کورونا ایسی ہی تباہی پھیلاتا ہے۔ بھارت کے سخت ترین لاک ڈاؤن کے اثرات کے نتیجے میں سینکڑوں لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کورونا کا مستقل نہیں، عارضی حل ہے۔ کورونا پر مکمل قابو پانے کے لیے عوام کو جلد از جلد ویکسین لگوانا ہوگی۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5.40 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں ڈیزل 2.54 فی لیٹر، مٹی کا تیل 1.39، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.27 فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ اوگرا نے عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر پیٹرول 11 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم نے اوگرا کی سفارشات کے برعکس عوامی مفاد میں پیٹرول کی قیمت محض 5.40 بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے نتیجے میں پڑنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ واضح ہے کہ ایک مہینے میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 9.53 کا اضافہ کیا۔ قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد کیا جائے گا۔ اسلام آباد چڑیا گھر میں 28 سال زنجیروں میں جکڑی رہنے والی ہتھنی 51 کو رہائی دلانے والا نوجوان محب اللہ نوید خود بے بسی کی تصویر بن گیا۔ لبلبے کی سوزش کے مرض میں مبتلا محب اللہ ان دنوں شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ محب اللہ کے والد بیماری اور بے روزگاری کے باعث بیٹے کا علاج کرانے سے قاصر ہیں۔ عالمی برادری کے نوٹس لینے سے قبل محب اللہ نوید ہی 51 کا واحد سہارا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہتھنی کو کھانے میں صرف نان اور شراب دی جاتی ہے تو اس نے روز صبح اسکول جانے سے قبل اسلام آباد چڑیا گھر جانے کو اپنا معمول بنا لیا۔ وہ راستے سے پھل اور سبزیاں خرید کر لے جاتا اور ہتھنی کو کھلاتا۔ محب اللہ نوید نے 51 کی بحالی کے لیے اسلام آباد چڑیا گھر کی انتظامیہ اور حکومتی حکام سے کئی ملاقاتیں بھی کی۔ بعد ازاں عالمی برادری کے احتجاج اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس لینے پر 51 کو کمبوڈیا منتقل کیا گیا۔ اگرچہ محب اللہ نوید ان دنوں شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کا وزن 92 کلو سے کم ہو کر 62 کلو ہو چکا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے 51 کو الوداع نہ کہہ پانا اس کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ جنگلی حیات سے محبت کرنے والا محب اللہ نوید ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان اور اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کا کم ترین فوٹوگرافر بھی رہ چکا ہے۔ وہ برطانوی شاہی جوڑے کو مارگلا کی پہاڑیوں کا دورہ کروانے والے رینجرز کے دستے میں بھی شامل تھا۔
کاون کی مسیحائی سے لے کر جنگلی حیات کے تحفظ میں کردار ادا کرنے والا محب اللہ آج خود کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ نوجوان کے علاج کے لیے انٹرنیٹ پر چندہ جمع کرنے کی مہم بھی جاری ہے۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل رقص سے بسمل اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن موسیٰ کے چرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار عیدی کی بیوہ بلقیس عیدی بھی موسیٰ کی مداح نکلی۔ اداکار عمران اشرف نے اپنے انسٹاگرام پر بلقیس عیدی کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں بلقیس عیدی کو موسیٰ کے گن گاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں موسیٰ بہت پسند ہے۔ رقص سے بسمل کی آخری قسط وہ بار بار دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی موسیٰ کو زہرا ملی۔ عمران اشرف نے بلقیس عیدی کا پسندیدہ اداکار ہونے کو اپنے لیے ایوارڈ قرار دے دیا۔ انہوں نے لکھا کہ بلقیس عیدی صاحبہ، آپ کی دعاؤں میں رہنا اور آپ کا پسندیدہ ہونا میرے لیے ایوارڈ بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ عمران اشرف نے بلقیس عیدی کو دعائیں بھی دی۔ واضح ہے کہ ڈرامہ سیریل رقص سے بسمل کی آخری قسط گزشتہ ہفتے جاری کی گئی تھی، جسے اب تک یوٹیوب پر 1 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ معاشی میدان سے ایک اور مثبت خبر آئی ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 5 سال کی بلند ترین سطح پر 24.4 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اسٹیٹ بینک کو یورو بانڈ قیمت میں 1 ارب ڈالر موصول ہونے کے بعد ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے گزشتہ ہفتے جاری کردہ یورو بانڈز غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب رہے تھے، جو معیشت اور بیرونی کھاتوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ 1 ارب ڈالر کی آمد سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 18.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو مالی سال 2015-16 میں 8.1 ارب ڈالر تھے، جبکہ ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 24.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جو مالی سال 2016 میں 23.098 ارب ڈالر تھے۔ پاکستان نے 5 سال کی مدت کے لیے 5.8% شرح پر $300 ملین، 10 سال کی مدت کے لیے 7.1% شرح پر $400 ملین، جبکہ 3 سال کی مدت کے لیے 8.45% پر $300 ملین جاری کیے۔ ارجنٹینا کو کوپا امریکہ جتوانے والے لیونل میسی نے مداحوں کے دل بھی جیت لیے۔ انسٹاگرام پر میسی کی ٹرافی کے ساتھ لی گئی تصویر کو مداحوں نے اس قدر پسند کیا کہ وہ انسٹاگرام کی تاریخ کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی تصویر بن گئی۔ دنیا بھر میں میسی کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی مداح میسی پر جان چھڑکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسٹاگرام پر میسی کی ٹرافی کے ساتھ لی گئی تصویر کھیلوں سے متعلق انسٹاگرام کی پوسٹ میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی پوسٹ بن گئی ہے۔ انسٹاگرام پر تصویر کو 1 کروڑ 90 لاکھ افراد نے پسند کیا۔ ایک ماہ قبل فیس بک پر بھی میسی کی پروفائل پکچر نے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی تصویر کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ تصویر کو محض 22 گھنٹوں میں 30 لاکھ سے زیادہ صارفین نے پسند کیا۔ میسی سے پہلے یہ اعزاز سابق امریکی صدر باراک اوباما کی تصویر کو حاصل تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق نجی ٹی وی پر پروگرام میں وومن کرکٹر ندا ڈار کے بارے میں سطحی گفتگو کرنے پر سوشل میڈیا پہ تنقید کی زد میں آ گئے۔ صارفین نے عبدالرزاق کی ٹی وی پر آمد پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق اور وومن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی ندا ڈار نے نیوز پر نعمان اجاز کے شو میں شرکت کی تھی۔ انٹرویو کے دوران شادی سے متعلق سوال پر ندا ڈار نے کہا کہ خواتین کھلاڑی شادی سے پہلے زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اس دوران عبدالرزاق نے بیچ میں لقمہ دیا کہ خواتین کھلاڑیوں کی کبھی شادی نہیں ہوتی، ان کی فیلڈ ایسی ہے کہ کرکٹر بننے کے بعد یہ مرد کھلاڑیوں کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں اور ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ صرف مرد ہی نہیں، یہ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اس چکر میں ان کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، ان سے ہاتھ ملا کر دیکھ لیں، یہ لڑکی نہیں لگتی۔ اس دوران ندا ڈار نے وضاحت کی کہ ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہمیں ایکسرسائز، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے۔ اس دوران عبدالرزاق پھر بیچ میں بولے کہ ان کے بالوں کا سٹائل دیکھنے یہ عورت نہیں لگتی۔
شو کے دوران میزبان نعمان اعجاز اور ساتھی میزبانوں میں سے کسی نے عبدالرزاق کی بات پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب کہہ لگاتے رہے اور خاتون کرکٹر بے بس نظر آئیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے سابق ٹیسٹ کرکٹر کو ان کے خیالات پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عبدالرزاق کے ٹی وی چینلز پر آنے پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ حریم شاہ سے ملاقات کیوں کی؟ ایم کیو ایم میں کون ابو اور کون بڑا ابو؟ میڈیا کوریج پر پابندی کس نے لگوائی؟ کراچی میں تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے کس کس کو ہرایا گیا؟ ایم کیو ایم کے سابق کنوینر فاروق ستار نے سب بتا دیا۔ دیکھیے خصوصی انٹرویو آج رات 8:03 پر صرف TRP 360 میں۔ اس سے پہلے ایک خاتون ہے ٹک ٹاکر حریم شاہ ان کا نام ہے، ابھی ان کی ایک اور ویڈیو آئی ہے 3 روز قبل، بہت سنگین الزامات آپ پہ لگائے گئے۔ پچھلے سال جب حادثاتی طور پر اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کے جواب میں ایک بیان بنایا تھا اور میں نے یہی بات کی تھی کہ وہ حادثاتی ملاقات تھی، انجانے میں تھی، کوئی ایک ابو ہونا چاہیے۔ پہلے میں ایک ابو تھا لیکن نہیں مانا گیا، اب خالد بھائی ابو بظاہر ہیں لیکن وہ نہیں، بہت سارے ابو ہیں، جتنے بھی ابو ہیں وہ پہلے فیصلہ کریں کہ ہاں خالد بھائی ابو ہیں، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ابو ہیں اور میں نے لکھ کر بھیج دیا۔ آپ نے کس کو؟ وزیر اعظم کو بھیج دیا؟ وزیر اعظم کو بھی اور پنڈی بھی بھیجا۔ یہ ڈائریکٹلی آرمی چیف صاحب کو؟ نہیں، ہاں آرمی چیف صاحب کو بھی اور اسلام آباد وزیر اعظم کو بھی۔ متحدہ قومی موومنٹ میں جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، گند کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ شخصیات کی طرف کر رہے ہیں یا جو پالیسی ہے اس کی طرف؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو کہیں نہ کہیں انسانوں کے ذہن کی ہی گند ہوتی ہے جو عمل اور پھر اس کے بعد عوامل اور محرکات بنتے ہیں۔ آپ سے مسلسل رابطے میں ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سارے؟ نہیں، ان کے اور میرے درمیان ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہوں اور وہ سمجھاتے ہیں ان کو۔ اس میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لے آئیں گے؟ ان میں جو اچھے چہرے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے۔ ان میں اچھے چہرے مصطفیٰ کمال صاحب خود بھی شامل ہیں؟ دیکھیں اب مجھ سے یہ نہ کریں، بس اس سے سمجھ جائیں آپ بات کو۔ میچور نہیں آپ کہہ رہے سیاسی طور؟ دیکھیں میں یہ لفظ بھی کیوں استعمال کروں جس سے کہ انہیں لگے کہ میں نے ان کی کوئی دل آزاری۔ آپ سے رائے نہیں لی گئی؟ مجھ سے تو بالکل نہیں لی گئی، بالکل قطعاً نہیں لی گئی۔ 30 اس کا سال متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے؟ نہیں، میرے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ میرے پاس۔ افغانستان سے امریکی انخلا خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں عام خطے کے لیے اہم ہے، وہاں پرامن سیاسی حل کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جنوب اور وسط ایشیائی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے۔ اس وقت ہم منصب نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ تاشقند میں وزیر اعظم کی افغان صدر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تاشقند روانگی سے قبل سابق افغان صدر اشرف غنی کو فون کر کے انہیں پاکستان میں افغان صورتحال پر منعقدہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ افغان صورتحال پر منعقد ہونے والی کانفرنس کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ کانفرنس میں اہم افغان قیادت کو مدعو کیا گیا ہے جس سے افغانستان کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے نقصانات سے بچنے کے لیے چین، روس اور ایران بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روس اور چین نے انتباہ کیا ہے کہ اگر افغان طالبان نے ان کے اثر و رسوخ والے شورش زدہ علاقوں کے باغیوں کو پناہ دی تو وہ طالبان کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ چین کو خدشہ ہے کہ طالبان اقتدار میں آئے تو وہ اپنے ملک میں سنکیانگ کے علیحدگی پسندوں کو پناہ دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں پرتشدد واقعات میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی سیکیورٹی فورسز پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں آج دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے۔ افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے چوموں کی لڑائی بن گئی ہے۔ پاکستان کو افغان حکومت اور طالبان کو خانہ جنگی سے روکنا ہے، لاکھوں افغان مہاجرین کی ممکنہ آمد سے نمٹنا ہے، طالبان حکومت کے قیام کی صورت میں روس اور چین کو ایغور اور چیچن علیحدگی پسندوں سے متعلق درپیش خدشات کا بھی خیال رکھنا ہے، جبکہ ترکی اور افغان طالبان کے درمیان بڑھتی کشیدگی بھی ختم کرانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ طالبان کے روس، چین اور ترکی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو پاکستان کے لیے توازن برقرار رکھنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ لگتا ہے خطے میں آمد کی طرح امریکی انقلابی پاکستان کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ بلیٹن میں شامل مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔